بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق اللہ العظیم. ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی. اس کتاب میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور خود آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے. آج میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کی روشنی میں یہ بات رکھی جائے گی کہ انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد رہا ہے اور انبیاء نے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف گامزن کیا اور پھر جو لوگ ان پر ایمان لائے انہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات انبیاء کرام کو اپنا نمائندہ ہی اس لیے بنایا تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. اس سلسلے میں بھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آخری آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت واضح انداز میں ہمیں بتائی ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت. گویا کہ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء کی بعثت کا مقصد اور پھر وہ روشنی اور نور ہدایت جو لے کر آئے تھے اس کا تذکرہ اور پھر انبیاء کی اطاعت ہی میں اس دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 جو تلاوت کی گئی ہے: کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. ابتدا میں لوگ ایک ہی طریقے پر تھے،
پھر لوگوں نے حق کے بارے میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، کتاب برحق اتاری، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے سلسلے میں جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کرے۔ یہاں آیت کے ابتدا میں کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور مائی حوا سے جو انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، معاشرت اور معیشت کے جو اصول بتائے، اس میں تمام ان کی اولادیں یکساں طور پر پیروی کر رہی تھی، اس میں کوئی انحراف اور کوئی کمی نہیں تھی، سب لوگ ایک ہی طریقے پر چل رہے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حق کے سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کرنا شروع کیا، جو اچھے کاموں پر بشارت دینے والے اور انکار اور غلط طریقہ اختیار کرنے پر ڈرانے والے بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرات انبیاء کرام ہی کو مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ کتاب برحق بھی نازل کی، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان مسائل میں جس میں کہ وہ مختلف ہو چکے ہیں، جن میں ان کا اختلاف ہے، اس کو کتاب حل کرے، اس کا فیصلہ کرے۔ گویا کہ حضرات انبیاء کرام مبشر بھی تھے، منذر بھی تھے، اور جو کتاب وہ لے کر کے آئے وہ کتاب گویا کہ ضابطے کی کتاب تھی، قانون کی کتاب تھی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب تھی۔ تو گویا کہ یہاں پر اس آیت میں تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک بتایا گیا ہے، اور انسانوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ تمام انسان ابتدا میں ایک ہی طریقے پر تھے، لیکن اختلافات دھیرے دھیرے پیدا ہوئے، اور جب اختلاف پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے اصلاح کے اختیار فرمائے، ایک تو حضرات انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا، اور دوسرے انہیں کتاب عنایت فرمائی جو کتاب برحق ہے، اور اس کتاب نے لوگوں کے اختلافات کو ختم کیا۔ اس آیت میں گویا کہ یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ تمام انسان اپنی اصل اور اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک ہی ہے، سب کا خدا بھی ایک ہے، اور سب ایک ہی انسانی جوڑے کی اولادیں ہیں۔ یہ دو رشتے کہ سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر تمام انسان جو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے اور بستے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ان کا کوئی بھی رنگ ہو، وہ سب دادا آدم اور مائی حوا کی اولاد ہیں۔ یہ دو مشترک چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اس سے انسانی سماج کو کی وحدت کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ اپنے اندر بڑی کشش اور بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی پوائنٹ کو نمایاں کیا گیا ہے کہ سب لوگ ایک اللہ کے بندے اور ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں۔ دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام را، یہ ایک سورہ ہے جسے اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی طرف لائیں اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ جو غالب
اور لائق تعریف خدا ہے، اس کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، الی صراط العزیز الحمید۔ گویا کہ حضرات انبیاء کرام اس مقصد کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں، اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کتاب، یہ سورہ جو ہم آپ پہ اتار رہے ہیں، یہ گویا کہ ایک نور ہے، نور ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں۔ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیے۔ حضرات ناظرین، یہاں ظلمات، ظلمہ کی جمع ہے، تاریکی، تاریکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں روشنی کے لیے نور نہیں استعمال کیا ہے، ان نور کہا ہے، یعنی حضرات انبیاء کرام اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے، وہ کتاب ایک روشنی ہے، اور اس روشنی کی طرف، اس کتاب کی طرف لوگوں کو بلانا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور وہ اللہ جس نے انسانوں پر کمال رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، وہ خدا طاقتور بھی ہے اور اپنی ذات میں آپ لائق تعریف ہے۔ اس کو کسی کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی تسبیح، تقدیس، تمجید بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں خود لائق تعریف ہے، اسے انسانوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اطاعت، یہ عبادت، یہ رجوع الی القرآن، یہ گویا کہ انسانوں کی اپنی ضرورت ہے، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری آیت جو سورہ نساء آیت نمبر 64 کا حصہ ہے، بلکہ پوری ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نبی کی اطاعت جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، اپنا کلام برحق ان پر اتارا، اور انہوں نے اس کلام کی طرف ہمیں بلایا، تو گویا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی چیز کو سورہ نساء آیت 80 میں مزید واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مخاطب ہیں۔ آپ کو انسانوں کی بڑی فکر رہتی تھی، کسی طرح یہ ہدایت کو قبول کر لیں، اس کا انکار نہ کریں، اللہ کے کلام کو سنیں، اس پر ایمان لائیں، اللہ کی طرف یہ متوجہ ہوں۔ یہ آپ کی غیر معمولی فکر، اور اس میں گویا کہ آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ مختلف جگہوں پر آپ کی اس کیفیت کا بھی ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز ابھری ہوئی تھی بہت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بات بہت واضح اور انداز میں بتائی ہے۔ رسول کو کیا بتائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا، من یطیع الرسول، جو رسول کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے
मुंह फेर लिया। वमन तवल्ला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया गया फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, आप उनके पासबान बनाकर नहीं भेजे गए हैं कि लाजमन उनको जहन्नम से बचा लें, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप तो इस हक किताब बरहक को लोगों के सामने पेश कर देने के लिए, बता देने के लिए, इस पर अमल करके दिखा देने के लिए भेजे गए हैं। हजरात, ये बात बहुत ही वाज़ेह अंदाज में अल्लाह की किताब हमें बता रही है कि अम्बिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद ही है कि आप लोगों को अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाएं। अब जो लोग रोगर्दानी कर रहे हैं वो गोया कि अपनी आक़िबत और अपनी दुनिया खुद ख़राब कर रहे हैं। नबी उनका पासबान नहीं होता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जज्बे को मुख्तलिफ़ अंदाज में कुरान करीम में ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया है इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। यहाँ आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप तो सिर्फ याद दहानी कराने वाले हैं, इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप उन पे दारोगा नहीं हैं। तो ये ख्वाहिश और ये जज्बा अपनी जगह पर बदरजे अतम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद था कि आप लोगों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते थे। आज के दर्स में मैंने आपके सामने ये बात रखने की कोशिश की है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम की बेइज्जत का मकसद लोगों को इस तसव्वुर को वाज़ेह करना था कि तुम सब लोग एक हो, तुम अल्लाह के बंदे हो और एक माँ बाप की औलाद हो, और वहदत इलाह और वहदत तख्लीक, ये गोया कि दो ऐसी मुश्तरक चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए बड़ी और अजीम इज्तिमाइयत परवान चढ़ सकती है। इसी के साथ साथ कुरान ने ये बात कही है कि ये किताब रोशनी है, और ये किताब इसलिए उतारी गई है कि लोगों को तारीकियों से निकाल करके रोशनी की तरफ ये किताब लाए। अब हम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारका इस पहलू से पढ़ें कि कुरान किताब हिदायत है, कुरान दस्तूर की किताब है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह करने वाले हैं, उसकी तौज़ीह करने वाले हैं, उसकी ताबीर बयान फरमाने वाले हैं। और आपका अमल और ये कुरान करीम जो नूर है, ये दोनों मिल करके इंसान को इस दुनिया में भी तरक्कियों से, कामयाबियों से हमकिनार करेंगे, और आखिरत की अबदी ज़िंदगी में भी हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। हम सिर्फ कुरान को, तन्हा कुरान को समझना चाहें और उससे आपकी हयात मुबारका को अलग कर दें तो कुरान का समझना नामुमकिन है। कुरान को समझने के लिए दाइए कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सामने रखना नहायत ज़रूरी है। ख़ास तौर से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की उस कौल की रोशनी में कि जब सहाबा किराम ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने बरजस्ता ये फरमाया था कि क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसी की तशरीह है। गोया कि तहरीरी शक्ल में कुरान है, और चलते फिरते एक इंसानी शक्ल में उस कानून को अपने ऊपर, समाज पर और बनी नवाई इंसान पर और हुकूमत पर एक सरबराह की हैसियत से नाफिज करने वाले, उसकी तशरीह करने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद है। इस मौके पर जहाँ हम कुरान को इस पहलू से पढ़ें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अंदाज में कुरान पेश कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए, और इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एक किताब जिसे हमने अब तक ना पढ़ा हो सीरत की, उसको इस महीने में
لازماً اپنے مطالعے میں رکھیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کتنے دور اور کتنے قریب ہیں، اور اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور شاید بلکہ یقیناً یہی بہترین طریقہ ہوگا قرآن کو سمجھنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔